اس سے آگے مولانا ایک یہودی بادشاہ کا قصہ لکھتے ہیں جو مذہبی تعصب کی وجہ سے عیسائیوں کو قتل کرتا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا عہد تو عیسیٰ علیہ السلام کا عہد ہی تھا، لیکن وہ چونکہ باطنی بانجھ تھا اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ تصور کر لیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بینگے ایک کو دو دیکھتے ہیں، جیسے کسی استاد کا ایک شاگرد بینگا تھا، اس نے کہا جاؤ اندر ایک بوتل پڑی ہے وہ تو لے کے آؤ۔ بینگا شاگرد آیا اور اس نے کہا سر جی دو بوتلیں پڑی ہیں، کون سی لے کے آؤں؟ تو استاد نے کہا کہ نہیں بھائی ایک ہی بوتل پڑی ہے وہ لے آؤ جا کے۔ جب بینگے نے ضد لگا لی کہ نہیں سر بوتلیں دو ہیں، تو استاد نے مجبوراً کہا کہ اچھا ایک کو توڑ دو۔ جب بینگے نے ایک بوتل توڑی تو دوسری بھی غائب ہوگی، چونکہ تھی جو ایک۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ حال ان بینگوں کا ہے جن کی ظاہری آنکھیں صحیح نہیں دیکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باطنی بینگوں کا کیا حال ہوگا۔ مولانا اس یہودی بادشاہ کو باطنی بینگا فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ تصور کرتا تھا اور عیسائیوں پر ظلم کر کے اپنی طرف سے دین موسوی کی مدد کر رہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا ایک عیار وزیر تھا جو پانی میں بھی گرا لگا لیتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ عیسائیوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ عیسائی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا مذہب چھپا لیں گے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اچھا بتاؤ پھر کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ میرے کان، ہاتھ، ناک اور لب، اس نے کہا جی ان کو آپ زخمی کر دیں، پھر اس کے بعد مجھے سولی کے قریب لے جانا جہاں سے ایک سفارشی مجھے آپ سے مانگ لے گا، پھر آپ مجھے شہر بدر کر دینا اور وہاں جا کے میں خود کو عیسائی ظاہر کروں گا اور عیسائیوں میں ایسا فتنہ ڈالوں گا کہ ابلیس بھی دنگ رہ جائے گا۔ میں عیسائیوں کو یہ بات بتاؤں گا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی روح نے بچایا ہے، ورنہ بادشاہ مجھے پارا پارا کر دیتا، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو یہ تھا تو میرے لیے اعزاز، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے مجھے بچا لیا ہے اور دین کا سچا رہنما بنا دیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور پھر اس کو شہر بدر کرنے کی منادی کرا دی۔ عیسائی اس کے گرویدہ ہو گئے اور لاکھوں عیسائی جوک در جوک اس کے پاس آ کے جمع ہونے لگے۔ وہ لوگوں سے انجیل، صلیب اور عیسوی نماز کے اسرار بیان کرنے لگا۔ یہ سب کچھ بظاہر تو احکام دین تھے، مگر باطن میں یہ ساری کاروائی سیٹی اور جال تھی اور شیطانی فریب تھا۔ مولانا یہاں نفس اور ابلیس کے فریب کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دونوں بھی اس فریبی وزیر کی طرح ہمیں دھوکہ دیتے رہتے ہیں، اسی لیے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان فریبیوں کی سیٹی اور جال کے متعلق پوچھتے رہتے تھے۔ مولانا یہاں ایک بڑی خاص بات فرماتے ہیں کہ نفس اور ابلیس جب کسی شخص پر غلبہ پا لیتے ہیں تو وہ اسی یہودی وزیر کی طرح باقی لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کمی بینی در زیانے می رود، فرماتے ہیں بھئی جس کو بھی دیکھو کہ وہ اللہ کی راہ میں نقصان میں جا رہا ہے، او نہ تنہا با اوانے می رود، فرماتے ہیں وہ اکیلا نہیں جا رہا ہوتا، اسے ابلیس کا ایک سپاہی لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ بس ایسے گمراہ ابلیس کے نمائندے بن کر باقی لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی شرح صدر نہیں ہوتی، ابلیس ان کے دل کے آسمان پر کوئی روحانی چراغ جلنے ہی نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں ایسے گمراہ لوگ جو پیغمبر کی سنت، جس میں پیغمبر کا قول اور فعل شامل ہوتا ہے، اس سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو سورہ انعام کی آیت 125 میں فرمایا ہے کہ جسے میں ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کی شرح صدر کرتا ہوں، تو آپ اپنی شرح صدر تو ثابت کرو ذرا، ورنہ قرآن کے مطابق آپ تو خود بے ہدایت ہو۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اسے کہو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے مطابق آپ اپنی بصیرت تو ثابت کرو، ورنہ قرآن تو آپ کو حضور کا پیروکار ہی نہیں مانتا۔ مولانا یہ بات کوئی 850 سال پہلے کرتے ہیں کہ امت میں اگر کوئی کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاموں سے دین سمجھ میں نہیں آتا، یا کوئی یہ کہے کہ دین کو آج تک کوئی صحیح سمجھا ہی نہیں، تو رومی فرما گئے ہیں کہ اگر ایسا شخص کوئی بھی ہو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاموں پر معاذ اللہ
اپنے کلاموں کو ترجیح دے تو مسلمان اس سے ضرور پوچھیں کہ بھئی یہ کون سی شرح صدر ہے جس سے آپ کے کلام معاذ اللہ پیغمبر کے کلام سے زیادہ معتبر ہو گئے؟ یہ کون سی بصیرت ہے کہ آپ نبی کے کلاموں کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے جبکہ اپنے کلاموں کو دین کی اصل ایکسپلینیشن سمجھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی شرح صدر نہیں ہوتی اگر یہ مومن ہوں، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہوں تو پیغمبر کے کلاموں کی تصدیق کریں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن بھی شاہد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے پیغمبر تو خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے بلکہ یہ تو وہی ہوتا ہے جو ہماری طرف سے وہی ہوتی۔ تو جب وہ اپنی خواہش نفس سے کلام ہی نہیں کرتے تو پھر ان کے کلاموں پہ اپنی رائے کو ترجیح دینا یہ کون سی بصیرت ہے؟ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ ایسوں کی شرح صدر تو کیا ہونی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نفس وہ معاملہ کرتا ہے جو ہم میں سے اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موش در انبان ما خفرہ زداست، فرماتے ہیں ہمارے اعمال کے تھیلے میں نفس کا چوہا سوراخ کر چکا ہوتا ہے، واز فنش انبار ما ویراں شداست، اور اس کے کرتب سے ہمارا ذخیرہ اعمال برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اول جاں دفع شر مشکن، فرماتے ہیں اے عزیز سب سے پہلے اپنے نفس کا چوہا پکڑ اپنے اندر سے، وآنگہے اندر جمع گندم جوش کن، فرماتے ہیں پھر اعمال کی گندم جمع ہوگی، تبلیغ تو بڑی دور کی بات ہے، تو نے چوہا پکڑا نہیں تبلیغ پہلے شروع کر دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں گر نموش دزد در انبان ماست، فرماتے ہیں اچھا بھائی میری بات پہ شک پڑ گیا ہے، اگر تیرے اعمال کے تھیلے میں چوہا ہے ہی نہیں ہے تو فرماتے ہیں گندم میں اعمال 40 سالہ کو جاز، فرماتے ہیں 40 سال کے ہو گئے ہو، اپنے اعمال کی گندم کا ذخیرہ تو دکھاؤ ذرا۔ اس سے وہی مراد ہے کہ اگر کچھ اعمال جمع کیے ہیں تو اپنی شرح صدر کو ثابت کرو۔ مزید لکھتے ہیں ریزہ ریزہ صدق ہر روزہ چرا، فرماتے ہیں کہ بتاؤ نہ ذرا پھر تھوڑا تھوڑا صدق ہر روز جمع مین آیت دری انبار ماں، ہمارے صدق کے ڈھیر میں کیوں جمع نہیں ہوتا اور کیوں ہم انشراح تک نہیں پہنچتے؟ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تیرے اعمال کے تھیلے میں نفس کا چوہا نہیں ہے تو اب تک تو تجھے صدق و صفا کا پیکر ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ تو ویسا ہی نفس پرست ہے، ابلیس والی تیری ساری عادتیں ہیں، جیسے وہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، آپ بھی وہی کہتے ہو کہ میں باقیوں سے بہتر ہوں، دین آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں بس ستارہ آتش از آہن جہید، فرماتے ہیں سمجھ لو عبادت کے بہت سارے آتشی ستارے یا چنگاریاں ہمارے آہنی دل سے نکلتے ہیں، وائیں دل شوریدہ پذیر رفت و کشید، اور ہمارا یہ دل دیوانہ انہیں قبول بھی کرتا ہے برداشت بھی کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے لیک در ظلمت یک دزد نہاں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہمارے تاریک دلوں میں ایک چور چھپ کے بیٹھا ہے۔ می نہد انگشت بر استارگاں، فرماتے ہیں وہ جو نور کی چنگاریاں ہمارے دل سے پھوٹتی ہیں نا عبادت سے، وہ اپنی انگلی ان پہ رکھ کے بجھا دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں می کشد استار گارا یک بیک، فرماتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سب چنگاریاں بجھا دیتا ہے تاکہ نفروزت چراغے برفلک، تاکہ دل کے آسمان پر کوئی چراغ نہ روشن ہو۔ آگے مولانا اللہ تعالیٰ کی مدد چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں چوں عنایاتت شود باما مقیم، کیا فرماتے ہیں مالک ارض و سما اگر آپ کی عنایات ہمارے ساتھ مقیم رہیں، کہ بود بی میں ازاں دزدے لئیم، تو پھر ہمیں اس ملعون چور کا کیا خطرہ ہے؟